جو وارز ہوتی ہیں اس میں پاکستان کو انگیج کیا جاتا ہے کہ پاکستان ان ملکوں کے ساتھ کسی طریقے سے چپکلش میں آئے. اور انفارچونیٹ بنیا اور یہود و ہنود وہ اس دفعہ اس اپنی کوشش میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں. پاکستان پچھلے 40 سال سے افغانستان کو مار نہیں رہا تھا، حالانکہ بہت مار پیٹ سکتا تھا. 9/11 کے بعد پاکستان نے افغانستان سے 70,000 اب تو 1.25 جانیں گنوا لی، لیکن پاکستان نے یہ کہا کہ اسلام کا قلعہ ایک دوسرے اسلامی ملک کے اوپر حملہ کرے گا تو میرے آقا دو جہان آخرت میں قیامت والے دن اٹھا کے پوچھیں گے. لیکن جب ہمیں آنکھیں کھلیں اور پتہ لگا، جب حافظ قرآن آئے اور انہوں نے المنافقین وہ آیتیں پڑھ پڑھ کر ہمیں سنائیں، تو دنیا کے ہمارے اور پاکستانیوں کے دماغ کلیئر ہوئے کہ منافقوں کے خلاف جنگ تو کافروں سے زیادہ اچھا کام ہے. اور پھر ہم نے منافقوں کے خلاف جنگ شروع کی، نمک حراموں کے خلاف جنگ شروع کی. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ یہ جنگ شروع کروانے میں یہود و ہنود کا ہاتھ ہے، مشرق اور مغرب، یعنی کہ بھارت اور اسرائیل. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے بہت حد تک افغانستان کو پش کیا. اسٹل وی ور ویٹنگ فار دا ڈائیلاگ. ہم نے صرف افغانستان کو بیٹھنے کی جگہ دی، منجیاں ڈا کے لیٹ گئے. انہوں نے سمجھا ٹک تک ساڈا ہے، وہ مر گیا کل. جب پاکستان نے دیکھا افغانستان کا وزیر خارجہ جاتا ہے بھارت میں بولتا ہے پاکستان کے خلاف، بھارت کا وزیر اعظم جاتا ہے اسرائیل میں بولتا ہے افغانستان کے ذریعے پاکستان کے خلاف، پاکستان نے کہا اب تم نہیں، تیرے یار بول دے. کھڑکا دیا. کھڑکایا افغانستان کو نہیں ہے، کھڑکایا پھر بھارت اور اسرائیل کو ہے. السلام علیکم ناظرین، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ سعدیہ خالد آپ کے سامنے حاضر ہے. خطے کی صورتحال اس وقت شدید کشیدہ ہے. ایک طرف افغانستان اور پاکستان کی جنگ چل رہی ہے اور دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران کی چابہار بندرگاہ پہ حملہ کر دیا ہے، جس کے جواب میں ایران نے امریکی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا ہے. بحرین میں، سعودی عرب میں اور اس کے علاوہ کویت میں، مڈل ایسٹ کے جہاں جہاں امریکی تنصیبات موجود ہیں وہاں پہ ایران نے حملہ کر دیا ہے. یہ صورتحال کس طرف جائے گی، اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وقاص فلانا. السلام علیکم وقاص. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں اور تھوڑی سی پریشان ہوں اس معاملے کو لے کے کہ دیکھیں ابھی ہمیں مشرقی بارڈر کے اوپر ہمیں بزی کیا بھارت نے، اسرائیل نے مل کے، اور فوری طور پہ ہمارا جو دوسرا ہمسایہ ملک تھا ایران اس کے اوپر حملہ کر دیا. یہ پاکستان کے خلاف سازش تو نہیں ہے؟ نہیں، ایک سال کے اندر ذرا اس کا پہلے نا یہ سیکوینس دیکھیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سب کو، اور رمضان مبارک. اور کچھ لوگ تو بڑا یہ باتیں کر رہے ہیں کہ World War 3 ہونے والی ہے. ویلکم ٹو World War 3. اللہ کر بھی دے تو کوئی بات نہیں، ہم تو وہ مجاہدین ہیں، مسلمان ہیں الحمدللہ. ہم اپنے خطے کی اور اپنے وطن کی ایک ایک چپی کی حفاظت کے لیے نہ اس پر آنچ آنے دیں گے. جان جاتی ہے تو جائے، ٹھیک ہے. اور مسلمان جنگوں سے گھبرایا نہیں کرتے. مسلمان اپنے گھوڑے ہتھیار تیار رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا. تو اس لیے اللہ نہ کرے یہ تو ہم کہیں گے نہیں، اللہ کرے کہ ہمیں شرف دے، ہم ایک ایک پاکستانی کو شرف دے کہ وہ وطن کی خاطر اور اسلام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے. ایک تو یہ ہو گیا جذبہ. دوسری طرف اب ذرا اس کو ٹیکنیکلی آپ کا جو اس وقت میس کریٹ ہوا ہے نا، اس کو سالو کرتے ہیں. مڈل ایسٹ ہمیشہ سے کمپلیکس وار کا ایک منبع رہا ہے. اب سیریا کی وار دیکھ لیں، اب یمن کی وار دیکھ لیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کون سا ملک اس ملک میں دشمن ہے اور اس ملک سے باہر ایک اسٹریٹجک الائنس ہے. آپ ترکی اور سعودی عربیہ کو دیکھ لیں، کئی جگہوں کے اوپر یہ ایک دوسرے کے ملکوں کے اندر یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، لیکن اس کے باہر یہ ہے ان کے اسٹریٹجک الائنس ہیں. الحمدللہ واحد ملک پاکستان ہے جس کی پوزیشن اتنی کلیئر ہوتی ہے کہ کسی ملک کی اسلامی دنیا میں اتنی پوزیشن فارن پالیسی میں کلیئر نہیں ہوتی. آپ کی بھارت کے خلاف پالیسی بالکل کلیئر. واحد اسلامی ملک جس کی 1947 سے لے کر آج تک اسرائیل کے خلاف پالیسی کلیئر. آپ کی سعودی عربیہ کے حوالے سے پالیسی کلیئر. یمن کی وار پچھلے دنوں ہوئی، آپ کی پالیسی کلیئر. آپ کا سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان، دونوں ملکوں کے درمیان پالیسی کلیئر. سب کو بتاتے ہیں کہ ہم ایران بھی ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارے اس کے ساتھ بھی تعلق ہے، اس کا ایفیکٹ سعودی عرب پہ نہیں آئے گا، سعودی عرب کا ایران پہ نہیں آئے گا. یہ آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو اس میں آپ کو ذرا اپنے ملک کی پالیسی کا جو تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا کہ ہمیں جو وارز ہوتی ہیں اس میں پاکستان کو انگیج کیا جاتا ہے کہ پاکستان ان ملکوں کے ساتھ کسی طریقے سے چپکلش میں آئے. اور انفارچونیٹ بنیا
اور یہود و ہنود وہ اس دفعہ اس اپنی کوشش میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں. پاکستان پچھلے 40 سال سے افغانستان کو مار نہیں رہا تھا, حالانکہ بہت مار پیٹ سکتا تھا. 9/11 کے بعد پاکستان نے افغانستان سے 70,000 اب تو 1.25 جانیں گنوا لی, لیکن پاکستان نے یہ کہا کہ اسلام کا قلعہ ایک دوسرے اسلامی ملک کے اوپر حملہ کرے گا تو میرے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں قیامت والے دن اٹھا کے پوچھیں گے. لیکن جب ہمیں آنکھیں کھلیں اور پتہ لگا, جب حافظ قرآن آئے اور انہوں نے المنافقین وہ آیتیں پڑھ پڑھ کر ہمیں سنائیں, تو دنیا کے ہمارے اور پاکستانیوں کے دماغ کلیئر ہوئے کہ منافقوں کے خلاف جنگ تو کافروں سے زیادہ اچھا کام ہے. اور پھر ہم نے منافقوں کے خلاف جنگ شروع کی, نمک حراموں کے خلاف جنگ شروع کی. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ یہ جنگ شروع کروانے میں یہود و ہنود کا ہاتھ ہے, مشرق اور مغرب یعنی کہ بھارت اور اسرائیل. ٹھیک ہو گیا, انہوں نے بہت حد تک افغانستان کو پش کیا. اسٹل وی ور ویٹنگ فار دا ڈائلاگ. ایون ایک تو پچھلے دور اقتدار میں جن کو کم عقل تھے یا پاگل تھے, جو چائے کا کپ لے کے پتہ نہیں کیا انہوں نے کر دیا تھا, وہ تو ان کو آباد کر گئے تھے. آپ کسی کو وہ کہندے پنجابی چ کوئی تہاڈا ہاتھ پھڑے تے دی باہ نہیں پھڑ, کوئی باہ پھڑے نا تو دی لت نہیں پھڑ لینی چاہیے, کوئی بہن دی جگہ دے تو اتنے لیٹ نہیں جانا چاہیے. ہم نے صرف افغانستان کو بیٹھنے کی جگہ دی, اے منجیاں ڈا کے لیٹ گئے, انہوں نے سمجھا اٹک تک ساڈا ہے, وہ مر گیا کل. تو یہ دیکھیں, یہ ایک تو یہ انہوں نے کیا کہ ہم ان کے ساتھ ڈائلاگ کی بات کرتے رہے, یہ ہماری کمزوری سمجھتے رہے نا, ان کو لگا کہ شاید پتہ نہیں ہم کمزوری دکھا رہے ہیں. یہ خود جنگ کرتے نا اپنے زور بازو پہ اور اپنی عقل سے. پاکستان بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے افغانستان کو تھپکی دیتا, اور نہ پتر نہ جا میلا کاکا. جب پاکستان نے دیکھا کہ افغانستان کا وزیر خارجہ جاتا ہے بھارت میں, بولتا ہے پاکستان کے خلاف, بھارت کا وزیر اعظم جاتا ہے اسرائیل میں, بولتا ہے افغانستان کے ذریعے پاکستان کے خلاف, پاکستان نے کہا اب تم نہیں, تیرے یار بول دے. کھڑکا دیا. کھڑکایا افغانستان کو نہیں ہے, کھڑکایا پھر بھارت اور اسرائیل کو ہے. آپ کسی کی چودھری کے سر پر ڈنڈا لے کر آئیں اور آ کے کہیں میں رگھو بھائی کا بندہ ہوں, میں آپ کو ماروں, میں آپ کو نہیں مارا, میں رگھو بھائی کی ٹانگیں توڑ رہا ہوں. ہم نے افغانستان کو نہیں کٹا, یہ ذرا سمجھ لیں. افغانستان کو کٹنا کسی بھی وقت کٹ سکتے ہیں, ایک گلی ڈنڈے طرح ہے کہ جدو مرضی ایسی شروع کر لیے. اٹس ناٹ بگ ڈیل. جو کریٹر ہوتا ہے وہ تباہ بھی کر سکتا ہے. ہم ذات تو اللہ کی کریٹر, لیکن ہم سچویشن کریٹر ہیں. یہ جنرل حمید گل سے لے کر آج تک ہم ان کی سچویشن کریٹر ہیں, یہ دنیا کو پتہ ہے اس چیز کا. یہ اچھا ہے, برا ہے, بھلا ہے, ہم نے اپنے فائدے کے لیے بھی استعمال کیا, ہمارے نقصان میں بھی ہمارا فائدہ چلا گیا. سوویت یونین کے ٹائم پہ آپ نہ ان کی ہیلپ کرتے تھے, کچھ بھی نہیں کر سکتے وہی نا, وہ ہمارے فائدے کے لیے تھا. اس کے بعد یہی کہتے ہیں نا, بچھو پالے ہیں تو ڈنگ تو مارتا ہے. سپاں دے پتر متر نہیں ہوندے, چڑیاں دودھ پلائیے. تو یہ وہ ہیں افغانی, ان کو دودھ پلاتے رہے, یہ ہمیں ڈنگ مارتے رہے. اب جب یہ ایسے کر کے آئے ہیں نا اور دکھایا انہوں نے, اور پیچھے دو انہوں نے, جب ہمیں نظر آیا کہ پیچھے چھاداری ناگ جو ہے وہ اسرائیل اور بھارت ہیں, ہم نے ان کو بھی کٹا, ان کو بھی کٹا ہے. اب کیا ہوا, اب اسرائیل پہلے آج سے کچھ عرصہ پہلے, اب میں آپ کو سچواتا ہوں, یہ افغانستان کی سچویشن بتا دی میں نے آپ کو. یہ بڑی دھڑیاں مار رہے تھے, اٹک تک لے لیں گے اگر ہمارا کوئی سپریم لیڈر اجازت دے, جو کہ اس وقت بھاگ کے قطر بھاگ چکا ہوا ہے. ان کا سپریم لیڈر ہے, دیکھو نا, سپریم لیڈر ہی نہ سکیا ہے. تو اب دیکھیں نا کہ وہ ادھر بھاگ کے. اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کا, میں آپ کو ایک آڈیو سناتا ہوں, چھوٹی سی ہے. جلال الدین حقانی کا بیٹا ہے, انٹیریئر منسٹر ہے, سراج الدین حقانی. مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اپنے ملک کا وزیر داخلہ ہے, ہمارا محسن نقوی ہے. یہ ملاقاتیں بھی کرتے رہے, پتہ آپ کو, انہوں نے ایک دوسرے کو بڑا کنسنسس بھی کیا. تو اتنی مدد کی تھی یار, مطلب دیکھنے کے لیے کہ ملا عمر, اس کے باپ ملا عمر کے ساتھی تھے یا اس وقت تھے, چلو یہ آ جائیں گے, آ کے یہ نظام سیٹ کریں گے, جمہوری حکومت لے کر آئیں گے. وہ کہہ رہا اب دھمکیاں دینے کے بعد, ایک کہہ رہا تھا ٹک تک ہمارا علاقہ, ایک کہہ رہا تھا کہ اگر ہمارا سپریم لیڈر اجازت دے تو ہم پاکستان کو اپنا صوبہ بنا دیں, قبضہ کر لیں. ہاں, اور صوبہ تو تم بنے پڑے ہو. مارچ ہو گیا, آج کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے کہ کس طرح وہ ایسے مارچ کر رہے ہیں جیسے ایبٹ آباد کی پہاڑیوں پہ نہیں کرتے پی ایم اے کاکول کے نوجوان, بے فکر ہو کر, بے خوف ہو کے ایسے کر رہے ہوتے ہیں. بس ٹھیک ہے کہ باس نے کہا ہوا ہے, وہ جو ان کا لیڈر ہوتا ہے کہ جی آپ نے مارچ کرنی ہے, بے خوف ہو کر مارچ کر رہے ہیں. افغانستان کے اندر اتنا تو امریکن فوجی افغانستان کے اندر بے خوف ہو کر مارچ نہیں کرتے تھے, دنیا کی ہر طرح کی ٹیکنالوجی رکھتے ہوئے, جتنا پاکستان ود ان 24 آور اس طرح مارچ کرے تھے جیسے قابضین ہیں, انویڈرز ہیں.
लेकिन we are not invaders. We respect international boundaries. We have shown them their low worth. We have shown Israel and भारत पंगा नहीं चंगा. लेकिन हमारे जो DGISPR उन्होंने कहा था मिल गया ना, शौक पूरा कर देंगे, कर दिया. एक तो ये क्लियर हो गया आपको. नहीं DGISPR का जुमला एग्जैक्टली बोले, उन्होंने कहा था आओ ना तुम्हारा शौक पूरा करते हैं, मजा ना आए तो पैसे वापस. और तुम भी साथ आना. वो आया नहीं है माजरत के साथ, वो भारत का जो सहाफी है ना वो नहीं आया. लेकिन खैर नहीं, लेकिन वलाना इसी पे इन बिटवीन बताइएगा कि इसी टाइम पे इजराइल ने क्यों, मैं अब आपको उस तरफ आ रहा हूँ ना, मैं जरा थोड़ा सा बना के ना मोमेंटम बना के. अब देखें, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को पकड़ा ऐसे, ठीक है, पकड़ दिया. अब जब इसराइल पहले ईरान के दरमियान, ईरान को मारा इसराइल ने, पिछले दिनों ईरान ने पाकिस्तान का तशक्कुर किया. आपको पता क्यों किया? पहली दफ़ा हुआ था कि इसराइल की सरजमीन के ऊपर ड्रोन्स लगे थे, बिल्कुल मिसाइल जाके लगे थे. 2024 के अंदर, मुझे याद है अप्रैल 2024 के अंदर, ईद के फ़ौरन बाद, छोटी ईद के बाद, इसराइल को ईरान ने 11,000 मिसाइल मारे, एक भी मिसाइल नहीं लगा नीचे. जून 2025 के अंदर इसराइल को ईरान ने मिसाइल मारे आफ्टर 9 मई 10 मई, जब भारत के बाद, और मिसाइल लगे और इसराइल की माँ बहन एक हो गई. वो कैसे हुई? और उसके बाद ईरान का इस पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना, वो क्यों हुआ? बल्कि हमारे जो सोचे ना, हमारे जो वजीर कहते हैं उन्होंने अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है, समझने अभी भी हमने स्टैंड कर लिया है. आपको पता है हमने अभी भी ऐलान कर दिया कि हम उनके साथ खड़े हैं. हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, उस वक्त हमने चुप रहे ना, ईरान ने हमारा शुक्रिया अदा किया, हमने कहा थैंक यू यंगर ब्रदर, कंटिन्यू, ठीक है, वी आर द बिग ब्रदर. हम अफगानिस्तान को भी अपना छोटा भाई समझते थे. अब ईरान ने ये किया. इसराइल, देखें, इसराइल पाकिस्तान में प्रॉक्सीज करने में नाकाम, भारत पाकिस्तान में प्रॉक्सीज करने में नाकाम, इसराइल और भारत पाकिस्तान के बलूचिस्तान को अलग करने में नाकाम, अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान की जो सरहदें हैं उसको चेंज करने में नाकाम, पाकिस्तान की फ़ौज को एंगेज करके एक जगह से हमला करने में नाकाम. अगर तुम इधर से एंगेज करते हो, दूसरी फोर्सेस, और तुम्हारे लिए तो हमारी लीविज़ ही बलूचिस्तान में काफ़ी है, वो हालांकि उसका काम सड़कों के ऊपर है, तुम्हें वो भी टैकल कर लेंगे. हर तरह से नाकाम हुए. फिर जून में पाकिस्तान को, इसराइल को पता लगा कि अगर ईरान की पाकिस्तान हेल्प ना करता, टेक्निकली लॉजिस्टिकली जैसे भी, मुझे नहीं पता, जैसे भी हुआ, तो हमारा सत्यानाश ना होता, हमें डोनाल्ड ट्रंप को बुला के माफिया ना मांगनी पड़ती, सीज फायर ना करना पड़ता, सोल्यूशन ना निकालना पड़ता. हम तो हमेशा से अपर हैंड रहे हैं, तोड़ देंगे, तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. अमेरिका को भेजा, B-2 बम्बर मार के गया, और वो उसके बाद जो थी सिचुएशन जो थी वो अपने कंट्रोल में आई. नुकसान इसराइल का बहुत ज़्यादा हुआ. लोगों ने, आपने भी ट्वीट किए हुए थे, आपने इंस्टाग्राम ट्विटर के ऊपर आपने कहा था दिल खुश हो गया. वो दिल खुश कौन कर रहा था? पाकिस्तान के छुपे हुए मारखोर. यस. अब इसराइल ने कहा कि ये तो बदला लेने का वक्त भी है. उस अफगानिस्तान के जरिए आया, फिर नाकाम. अब उसने कहा कि अब हम इस तरह करते हैं कि ईरान के अंदर भी जंग लगवाते हैं. वो अल्लाह ने कुरान पाक में कहा है कि इनसे बड़ा साजिशी कोई नहीं है. इन्होंने ईरान के अंदर जंग लगवाई है. अफगानिस्तान पाकिस्तान है, ईरान इफेक्ट होगा तो पाकिस्तान भी होगा. अब इन्होंने कहा कि ईरान को मारेंगे, पाकिस्तान उधर भी इंडल्ज हो जाएगा. अफगानिस्तान में ऑलरेडी इंडल्ज है, पीछे से मशरिक में हम अटैक करेंगे और काम ख़त्म करने हैं. लेकिन ये मुझे ना अर्तुगरुल का एक ड्रामा याद आ गया कि उसमें ना वो जो सलीबी थे वो इस तरह की बड़ी चालें चलते थे पूरी पावर के साथ, लेकिन जो अल्लाह के बंदे होते थे वो उनकी हर चाल, इब्नुल अरबी के जो जिनके ऊपर इब्नुल अरबी का साया होता था और हेल्प होती थी, वो सब साया उनके प्लान्स को, उनकी चालों को मुस्तरद कर देते हैं. तो मैं आपको यहूद व हनूद आपको एक बात कह दूं कि तुम पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में उलझा के, ईरान को अपने साथ उलझा के, ईरान के ज़रिए पाकिस्तान को उलझा के, ट्रायंगल बना के, और पीछे से भारत को गो हैंड दे के कि पाकिस्तान पर हमला कर दे. मैं आपको बता दूं, एक चाल तुम चलते हो, एक मेरा मालिक चलता है. और अल्लाह ने कुरान पाक में कहा है कि जो अल्लाह की चालें हैं, जो अल्लाह की प्लानिंग्स हैं, वो तुम्हारी प्लानिंग्स के बिल्कुल बराबर नहीं है, वो बहुत ऊपर हैं. तुम्हारी प्लानिंग दरी की दरी रह जानी है. ये मैं लिख के दे देता हूँ. ईरान ने टैकल कर लेना है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पावर, इतनी सख्त रखते हैं, हमारे पास ना मजबूत असाब वाला. हाँ, इनका एक वज़ीर था, वो कह रहा था कि जस्ट माइनस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर,
وی ول ٹیچ پاکستان. یعنی ان کو پتہ ہے کہ جب تک وہ بندہ ایک شخص پاکستان, کیونکہ ایک شخص سے مراد ہے 7.5 لاکھ فوج کی سوچ, ان کے جذبے, ان کی ہمت, ان کی ڈائریکشن, وہ ایک شخص 7 لاکھ کے برابر ہے, اور وہ 7 لاکھ 7 ارب پر حاوی ہیں. دنیا کی 7 ارب آبادی کے اوپر پاکستان کے 7 لاکھ نوجوان حاوی ہیں, اور اس کی منہ بولتا ثبوت مئی 2025, جون 2025 اور فروری 2026 ہے کہ دنیا کی اس خطے کی 3 پاورز آپس میں مل کر پاکستان کو انگیج کرنے لگی. پاکستان نے صرف ایک بریگیڈ کو حکم دیا, پورا افغانستان نست و نبود ہوا پڑا ہے. مولانا آپ سے 2 خبریں شیئر کروں گی, ذرا رائے دیجیے گا. پہلی خبر, 2 دن سے ہاہاکار مچی ہوئی تھی. افغان وزارت خارجہ نے کہا تھا جی ہم نے پاکستان کا طیارہ بھی تباہ کر دیا ہے, اور شلوار قمیض پہنے ہوئے ایک پائلٹ کو بھی گرفتار کیا تھا. پوری دنیا سے ذلت اور سبکی کے بعد آج افغان وزارت خارجہ نے کہا نہیں جی, نہ تو ہم نے کوئی پاکستانی طیارہ تباہ کیا اور نہ ہی ہم نے کوئی پائلٹ گرفتار کیا. ایک تو اس کے اوپر آپ اپنا انالیسس دیجیے. اور دوسری خبر کہ ایران میں آج ابھی سے کچھ لمحے پہلے کی یہ خبر ہے کہ 3 افغان نیشنلز کو اس جگہ سے چابہار کی بندرگاہ جہاں پہ امریکہ نے حملہ کیا وہاں سے گرفتار کیا گیا ہے. ان کے پاس سے جاسوسی ڈیوائسز جو ہیں اور آلات, مواصلاتی جو آلات ہیں وہ برآمد ہوئے ہیں. افغانستان سے پاکستان آلریڈی پریشان تھا انہی معاملات پہ, اب جس جگہ حملہ ہوا ہے اسی جگہ پہ افغانی موجود ہیں. کیا کہیں گے؟ میں پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں نا کہ وہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے, بہت نکلے ارماں میرے پھر بھی کم نکلے. 26 فروری 2019, 26 فروری 2026 تو انہوں نے لگا کہ پائلٹ ابھی نندن آیا تھا, گرا تھا, تو چلے ہم تو کچھ نہیں گرا پائے, نہ خود گرا پائے ہیں مئی میں, اور نہ ہی افغانستان کے ذریعے گرا پائے ہیں, تو ایک AI ویڈیو بنا دیتے ہیں. اور اس طرح جو ہے چیزیں ہو سکتا ہے کہ اسی ویڈیو کو کر لیتے ہیں جس میں پائلٹ جو ہیں یا جو یہ SSG والے کمانڈوز جو ہیں وہ جہاز سے نیچے اتر کے پیراشوٹ کھول کے ایک خطے کے اندر جا کے مارچ کرتے ہیں نا, اس کو یہ ایک رنگ دے دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں جیٹ سے انجیکٹ ہو گیا ہے یہ مطلب F-16 یا جو بھی ہے ہم نے گرا دیا ہے خوابوں میں, اور یہ جو پائلٹ ہے وہ پیراشوٹ یوز کر کے ہماری سرحد پہ ہو رہا ہے. وہ بھائی پیراشوٹ وہ والا یوز کر کے تمہاری سرحد پہ نہیں آ رہا کہ وہ, اور شلوار قمیض پہنے ہوئے پائلٹ, آپ نے یونیفارم بھی نہیں دی اپنے پائلٹ کو پاکستانیوں. اور تیسرا اس کا اینگل یہ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, پہلا اینگل یہ ہے AI, دوسرا اینگل یہ ہے کہ پاکستان کے بہت سارے نوجوان جو ہیں جوان وہ ہیلی کاپٹر سے چھلانگے لگا کے اندر جا کے ان دہشت گردوں کو سینے پہ گولیاں مار کے ہلاک کر رہے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے ہی ایک بندے کو جہاز سے دھکا دیا ہوگا شلوار قمیض میں, ٹھیک ہے, اور اس کو وہ تصویر کھینچیں. سورسز کہہ رہے ہیں کہ وہ بیسیکلی پیراشوٹ گلائڈنگ کر رہا تھا, وہ زندگی میں پہلی بار وہ ہاتھ پیراشوٹ لگ گیا, تو وہ ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے کہ وہ پیراشوٹ پہ خوشیاں منا رہا تھا, جھولے مائیاں کر رہا تھا, اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستانی ہے. اصل تو یہی وجہ نا جو آپ نے پہلے بتا دی تھی کہ وہ جو ہے بندہ وہ انجوائے کر رہا تھا. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 اور ریزنز ہیں جو کہ آپ کو مزید ان کے ٹویٹر ہینڈل سے مل جائے گی, ٹھیک ہے نا. ایک پوائنٹ آف ویو نہیں ہوگا, سچ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, جھوٹ کے مختلف پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں. دوسرا اب دیکھیں, جب آپ کو ٹیچر مارتی ہے, ہاں مانیٹر مارتا ہے, تو اس کے بعد آپ 7 والی کلاس میں نہیں جاتے, یا اپنے بہن چھوٹے بچپن میں آپ کیا کرتے تھے, بہن کی کلاس میں چلے گئے, بھائی بڑے کی کلاس میں چلے گئے. اب جب پاکستان اتنا کٹا ہے تو ان کے بیچارے کمانڈرز جو ہیں, جو ان کے سپہ سالارز ہیں, جو ان کے ایک صوبے کے اندر پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں, ہاں, جو کندھار کے ہیں, جو نگرہار کے ہیں, جو پکتیکا کے ہیں, جو لیڈرز ہیں, کمانڈرز ہیں, جو وہاں پر دنیاوی خدا ہیں, جو فرعون ہیں, جب ان کو مار پڑ رہی ہے پاکستان سے پڑ رہی ہے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ 7 والے ملک میں گھسیں گے, یا وہ آپ کو پتہ ہے وہ سرحدیں بند کر دیتے ہیں سینٹرل ایشین والے. اور آپ کو وہ جہاز بھی یاد ہوگا امریکن جٹ جو گیا تھا, تو یہ کتوں کی طرح اینیاں انہوں مکھیاں نہیں سی چمڑیاں جنیاں چمڑے, اور ٹائروں سے لٹک کے ایک بندہ امریکہ پہنچ گیا تھا. مطلب ان کی عقل کا اندازہ کریں, یہ سٹون ایج میں رہتے ہیں افغانی سارے, ان کو پتہ ہی نہیں, ان کو ایک چیز یوز کرنے آئی ہے جس کے اوپر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا فتح کر لینا, ڈرون اڑانا آ گیا. اور بھائی ساڈے کیمرہ مین سامنے کیمرہ میں بیٹھا ہے, اینو کوئی بمب بن کے دے دو افغانستان مار آئے گا, یہ ویڈیو بناتے مار دینا, انہیں کہنا بہت اچھی ویڈیو آ رہی ہے, یہ میں اپنے وال پیپر بھی یوز کروں گا اور کام بھی کروں گا. یہ ان سے زیادہ ایکسپرٹ ہوگا. تو ان کو ایک ڈرون چلانا آیا جس کی بنیاد پہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے دنیا فتح کر لی ہے. سٹون ایج میں رہنے والے افغانی, کم عقل افغانی, جاہل افغانی,
کہ عورتوں پر ظلم کرنے والے افغانی, اسلام کا مذاق بنانے والے افغانی, مرد کا ریلیشن سرے عام کرنے والے افغانی, نہ مردوں کی محفل میں قوم لوط بنانے والے افغانی, مردوں کی محفل میں بیٹھ کر یا مردوں سے مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ نامرد اور خسرے اور خواجہ سرا اور قوم لوط یہ والا سارا کلچر کریٹ کر کے اب یہ پاکستان کے کلمہ حق جن کے ادھر سینے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے؟ نہیں کریں گے. آپ دیکھیں یہ ہارنے کی ایک وجہ ہوتی ہے, ہارنے کی وجہ اس کے بیک جائیں نا تو آپ کی کچھ خصلتیں ہوتی ہیں. آپ اگر اسلام میں نہیں ہیں, آپ اپنے مذہب کے ساتھ ہیں, پختہ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے, وہ کسی بھی اینگل میں کریں. آپ اگر ایک مذہب میں ہیں اور اس کی ساری نظریاتی بیسکس کو اکھاڑ کر پھینکتے ہیں, آپ عورتوں کے حقوق نہیں دیتے, آپ ظلم کا معاشرہ کریٹ کرتے ہیں, عمر فاروق کے سارے لاز کو ختم کر دیتے ہیں, نبی پاک کے اسوہ حسنہ کو اللہ معاف کرے نعوذ باللہ استغفر اللہ نہیں وہاں پر عمل کرنے دیتے, اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اونچ نیچ کا ایک سسٹم بناتے ہیں کہ جہاں پر میرے نبی نے فرمایا نا عربی کوئی عجمی برابر نہیں ہے, انہوں نے پچھلے دنوں میں برابر کر دیا, آپ نے میں نے سٹوری کی. آپ وہاں پر قوم لوط کا کلچر عام کرتے ہیں. ان کے ٹاپ ملٹری لیڈرز, افغانستان کے ٹاپ ملٹری لیڈرز اپنے فوجیوں کے ساتھ جسمانی ہوس کے نشے پورے کرتے ہیں. لا حول ولا قوت. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح کی فوج, ہجڑوں کی فوج پاکستان تو کیا پرا سیریا دے نال بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. تو جو ایران میں یہ افغانی پکڑے گئے ان کا کیا؟ تو میں بتا, جب ہجڑوں کی فوج ہوگی مار پڑے گی تو بھاگیں گے. اب یہ بھاگے ہیں, ایران میں بھاگے ہیں, باقی ملکوں میں بھاگے ہیں, ان کے لیڈر کئی قطر میں گئے ہیں. تو یہ تو آپ کو سچویشن کلیئر ہوگی. رہا معاملہ ایران کا, اب میں آپ کو ایک اور چیز کلیئر کر دیتا ہوں. پاکستان کے لیے اس وقت بہت مشکل صورتحال ہے. ایک طرف وی ہیو ٹو کمپلیٹ ریلیشن شپ اینڈ ہم نے کنجیاں پکڑی ہوئی ہیں حرمین شریفین کی. دوسری طرف ایران اور سعودی عربیہ کا ہمیشہ سے چپکلش رہی ہے, نظریاتی رہی ہے, سرحدی رہی ہے, جیسی بھی ہے, مختلف ملکوں کے اندر جو پالیسی ہے اس کے اوپر بھی رہی ہے. جیسے سیریا کے اندر جو انٹرسٹ ہیں, جیسے لیبیا کے اندر انٹرسٹ ہیں, یمن کے اندر انٹرسٹ ہیں, دونوں ملکوں کے وہ ڈیفر کرتے رہے ہیں. اور یہ اس میں خطے کی پالیسی اور انٹرنیشنل افیئرس کے لیے دونوں ملک خود مختار ہیں. پاکستان دونوں ملکوں کے ساتھ برابری کے تعلقات. سعودی عرب کے ساتھ ہماری مذہبی ایفیلیشن ہے, یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں. ایران کے ساتھ بھی ہماری بہت بڑی کمیونٹی کی مذہبی ایفیلیشن ہے, وہ بھی مسلمان ہیں. مگر سعودی عربیہ کے ساتھ ہماری بڑی سطح کے اوپر مذہبی ایفیلیشن ہے اور سارے امہ کی مذہبی ایفیلیشن ہے. دوسرا, ایران کے ساتھ سعودی عرب اور ایران کو ساتھ لے کر چلنا اور اب تک چلنا, اس پر آپ پاکستان کی فارن پالیسی کو تو سلیوٹ کریں. اور الحمدللہ ہم ان دونوں ملکوں کے درمیان کسی بھی چپکلش میں فریق نہیں بنے اور آئندہ بھی کبھی نہیں بنیں گے. ہاں, یہود و ہنود ایران کو متاثر کرے گا, ہم ایران کے فریق ہیں اور رہیں گے. عالمی جنگ میں ہم ایران کے فریق ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمارے ذریعے اسرائیل اور وہ معاہدہ کمپلیٹ ہوا, اب یہاں پر بھی آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کی مدد سے دوبارہ سے جنگ بندی ہوگی. لیکن یہ سچویشن, یہ چال جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا مین انٹینشنز, کیونکہ وہ جنگیں بند کرنے والا آدمی ہے, وہ اپنے کال کے خلاف کیوں گیا؟ کیونکہ اس کا یار ہے نیتن یاہو. آپ کو پتہ ہی ہے کہیں جیفری ایپسٹن کی لیک شدہ فائلز جو ہیں یہ تو وجہ نہیں ہے. نہیں, وہ بہت چھوٹا معاملہ ہے. وہ تو ان کے لیے چھوٹا ہے, ہمارے جیسے ملکوں میں بہت بڑا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. تو وہ ساتھ وہ اس کی ویلیڈیٹی کے اوپر بڑے کویسچنز ہیں. وہاں پہ بہت زیادہ احتجاج جو ہے, احتجاج ہوتے رہیں گے, ہو سکتا ہے پریشر لیکن اس کریٹ کا ہوا امپیکٹ جو ہے نا اتنا بڑا کسی سطح. مودی نے, آپ کو یاد ہوگا ولانا کہ مودی کی ایک ای میل ایپسٹن کی آئی تھی تو مودی صاحب نے سرنڈر کر دیا تھا اپنا جو سٹانس ہے, اور انہوں نے کہا تھا رشیا سے مائی باپ ہم تیل نہیں لیں گے, جو پہلے کہتا تھا ہماری آزاد خارجہ پالیسی ہے. پھر اس کے علاوہ مودی نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ سے 0 ٹیرف لیں گے اور آپ اپنی تمام جو بھی ایگریکلچرل پروڈکٹس ہیں یہاں پہ آ کے بیچیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہو سکتا ہے جس طرح مودی کمپرومائز ہو گیا اس طرح یہ بھی ہو گیا. نہیں ایسا نہیں ہوا. میں لاسٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کمپرومائز نہیں ہوا. بیسیکلی اس کا جو مشیر ہے نا انٹرنیشنل, وہ ہے نیتن یاہو, ٹھیک ہے, اور وہ چال میں اور چلاکیوں میں دنیا میں 1 نمبر پہ ہیں. میں لاسٹ میں آپ یہ بتا دوں کہ پاکستان الحمدللہ اس خطے کا چیمپئن بن چکا ہوا ہے. 1 سال کے اندر, 1 سال نہیں ہوا, پاکستان سپر ایشیا یعنی ساؤتھ ایشیا کی سپر پاور ہے. لکھ لیں آپ, ساؤتھ ایشیا کا پورے ایشیا کا سپر پاور کون ہے؟ پاکستان. دا 3rd pillar in the world.
ایک 2 کانٹیننٹ پہ اس وقت پاکستان کی دھاک ہے, وہاں پر اسرائیل کو یہ چیز, یہ جو امپریشن ہے, یہ جو امپیکٹ ہے, یہ نہیں برداشت ہو رہا. اس نے اس امپریشن کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی دھاک سے تک کلا آیا کرنا, خود آیا کر, تو امریکہ نو لین ہے. خود تو بنکرز میں چلے گئے والا نا, آپ کو پتہ ہے پہلا حملہ ہوا ہے ایران کا, وہ بنکرز میں چلے گئے سب. امریکہ نو لین ہے, امریکہ اب اس کو پڑھایا اس نے, اس ایران کے اوپر اس کا حملہ تو امریکہ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے برنچ نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ کر دو, وہ ان کے لیے فیوریٹ ہے کیونکہ ان کو چبھتے ہیں, تو وہ کر دیا. اب میں یہ نہیں کہہ رہا, اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے 2 راستے ہیں, یا تو World War 3 جو کہ مجھے مشکل نظر آ رہا ہے, یا کنسنسس. اور اتنی جنگ کے بعد بھی اگر کنسنسس ہونا ہے ایران کے ساتھ, کیونکہ ایران نے افغانستان کی طرح آپ سے کوٹ تو کھانی کوئی نہیں ہے, ایران نے تو فوراً جواب دیا, جواب دینا ہے, ٹھیک ہے نا, ریٹیلیٹ کرنا ہے. تو اس لیے وہاں پہ کنسنسس کر لیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پائن یاہو صاحب تے پائن دوسرے بڑے صاحب, وہ تھوڑی دھاک نہیں جی تھے ان بیٹھنی, مطلب میں مودی نو کہہ رہا, ٹھیک ہے نا, وہ بڑا پائی ہوتا, ان دونوں کی دھاک یہاں پر نہیں بیٹھنی. تو تم کوشش نہ کرو, جتنی کوشش کرو گے اتنے ناکام ہوگے. ہاں تم میڈیا کے ذریعے جھوٹے نیریٹو بنانے میں کامیاب ہو, وہ بناتے رہو, عوام کو خوش کرتے رہو. اصل میں ٹرائی نہ کرنا, اصل میں ٹرائی نہ کرنا. اب کون سا ملک رہ گیا ہے, پانیوں سے آنا ہے, ہواؤں سے آنا ہے, زمین سے آنا ہے, یا زمین کے نیچے سے آنا ہے, دیکھ لو, تمہیں ہر جگہ پر لا الہ الا اللہ کا ورد ملے گا. تھینک یو سو ویری مچ مولانا. جاتے جاتے آپ سے آپ کی رائے ضرور جاننا چاہوں گی. ایسا دکھائی دیتا ہے کہ افغانستان اور ایران پر حملہ اصل پہ ایران کا تو ایک بہانہ ہے, دراصل پاکستان نشانہ ہے, اور پوری جو مسلم دنیا کی طاقتیں ہیں, مسلم دنیا مخالف طاقتیں ہیں, ظاہر ہے ان کو برداشت نہیں ہو رہا کہ پوری دنیا کا جو لیڈر ہے پاکستان, وہ کس طرح چیمپئن بن رہا ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.